تمام سامعین کی خدمت میں سجاد حسین ندوی ایڈوکیٹ کا آداب عرض۔ استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ کرمنل لا میں یہ چیز جو دیکھی جاتی ہے، سب سے اہم ترین چیز جو ہم سنتے ہیں اور اس کو کلائنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ پنجابی نے کہ لو جی استغاثہ کر لو۔ استغاثہ ہوتا کیا ہے؟ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ضابطہ فوجداری میں سیکشن 200 سے آنورڈ استغاثے کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں پرائیویٹ کمپلینٹ۔ پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی کیا ہے؟ پولیس تھانے میں جب آپ کی بات نہ سن رہی ہو، پولیس تھانے میں جب آپ کی مکمل رہنمائی نہ کر رہی ہو، آپ کی ہیلپ نہ کر رہی ہو، آپ کو پورا ایک ریلیف نہیں دے رہی پولیس، مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے، اور قتل میں پولیس عموماً کرتی کیا ہے؟ پولیس جو ہے وہ ملزمان سے ساز باز ہو کے جو ان کا ایکچول FIR میں رول ہوتا ہے وہ نہیں لکھتی، اور اس کی بجائے وہ ان کو رستہ دینے کے لیے وہ رول لکھ دیتی ہے جو مدعی چاہتا ہی نہیں ہے۔ یا کیا کرتی ہے پولیس؟ اصل ملزمان کو اس قتل کے مقدمے میں یا اس FIR میں جو آپ نے لانچ کروائی ہوئی ہے، اس FIR میں جب پولیس بے گناہ کر دیتی ہے ملزمان کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس آپ کی ہیلپ نہیں کر رہی، تو اس دوران پولیس کی انویسٹیگیشن جب مکمل ہو جاتی ہے تو آپ اس FIR کے بعد یا تو آپ اس FIR کے خلاف جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں اس کی تبدیلی تفشیش کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، یا آپ اس FIR کے خلاف جو ہے ان کو وہ چینج آف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کے پاس آپشن ہے، وہ تو ایک پولیس لائن والی سائٹ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے استغاثہ۔ استغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جج صاحب کے سامنے اپنی درخواست دوبارہ سے فائل کر دیں، یعنی کہ وہ جو FIR آپ نے کروائی تھی اس میں پولیس نے آپ کی FIR کے مطابق آپ کی ہیلپ نہیں کی، آپ کی بات نہیں سنی، تو آپ زیر دفعہ سیکشن 200 پورے کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ استغاثہ جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ اب استغاثہ کیسے دائر کریں گے؟ اب اگلا کوشچن یہ ہے، جو استغاثہ ہوتا ہے، استغاثہ ڈیفینیٹلی بذریعہ ایک وکیل، کرمنل کے جو لائر ہوتے ہیں، فوجداری کے اچھے وکیل ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ذریعے استغاثہ فائل کروانا چاہیے۔ اب استغاثہ کیسے فائل ہوتا ہے؟ استغاثہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے جو مجسٹریٹ ہے، مجسٹریل جورسڈکشن سے شروع ہوتا ہے، مجسٹریٹ کے سامنے استغاثہ جو ہے وہ فائل کیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ کیا کرتا ہے؟ مجسٹریٹ اس کے بعد وہ استغاثہ جو ہے، جو مستغیث ہوتا ہے، جو کمپلینٹ ہوتا ہے، وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ مجسٹریٹ کیا کام کرتا ہے؟ مجسٹریٹ اس استغاثے کو، اگر وہ استغاثہ یہ ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے اختیارات میں ہے اوفینسز کے وہ سن لے، تو پھر تو وہ خود ہی سنتا ہے، ادروائز وہ استغاثہ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ لکھتا ہے۔ کمپلینٹ کی سٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد جو مجسٹریٹ ہے وہ زبانی بھی اس کو سن سکتا ہے، یا اس کی جو فرسٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ نوٹ کر کے وہ لکھ کے جو متعلقہ ٹرائل کورٹ ہے، جو کہ سیشن جج ہوتا ہے، وہ اس میں استغاثہ جو ہے وہ سیشن جج کو بھیج دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سیشن جج اس استغاثے میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس استغاثے میں آیا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا میٹیریل ہے، کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے کہ جس پہ وہ ملزمان جو پولیس نے ایکوٹ کیے تھے FIR میں، ان کو انوسنٹ ڈکلیئر کیا تھا، ان کو طلب کیا جائے۔ اگر تو جو استغاثہ ہے اس میں کوئی ایسا میٹیریل ہے کہ جس سے متعلقہ سیشن جج کو یہ لگتا ہے کہ استغاثے میں کوئی جان ہے، اور اس کو جو ہے مکمل طور پہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے، یا جو مدعی مستغیث کا وکیل ہو وہ پراپر جو ہے وہ سیشن جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو کنوینس کرتا ہے، اس کے کنوینس کرنے کے بعد جو متعلقہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے وہ دوبارہ سے ان ملزمان کو سمن نوٹس ان کی طلبی کرتے ہیں جن کو پولیس نے بے گناہ کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ چلان کیس اور استغاثے والا کیس اکٹھے چلتے ہیں،
سیشن جج اس کا ٹرائل سنتا ہے. ٹرائل میں یہ استغاثہ آپ کو بتاتا چلوں وہ چیز ہے کہ جو ڈائریکٹ ایک کورٹ کی ڈومین میں آ جاتا ہے, پولیس کی ڈومین میں وہ چیزیں نہیں رہ جاتی. یعنی کہ کورٹ اب اس پہ ڈائریکٹ دیکھتا ہے کہ آیا یہ جو ملزمان ہیں ان لوگوں نے یہ وقوع کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے مطابق جو ہے وہ سیشن جج جو متعلقہ ہوتا ہے وہ استغاثے کو دیکھتا ہے اور اسی استغاثے کی بنیاد پہ ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے. ملزمان اس میں آتے ہیں, مدعی اپنی شہادت لے کے آتا ہے, ملزمان اس پہ وہ جو فردر کراس کرتے ہیں, مدعی کا وکیل ملزم کا وکیل کراس کرتا ہے. ایٹ دا اینڈ جو ہے استغاثے کی بنیاد پہ کتنے ایسے کیسز ہیں جن میں 302 کے کیسز ہیں, چوری کے, ریپ کے, پتہ نہیں کتنے ایسے کیسز ہیں کہ جو سیشن جج ہوتا ہے, ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج یا مجسٹریٹ ہوتا ہے, وہ اس استغاثے کی بنیاد پہ ملزمان کو سزا سنا سکتا ہے. یعنی کہ استغاثہ ایک پاورفل ویپن ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ پولیس نے دوران تفتیش ظلم کیا ہو یا ان کی FIR کے برعکس انویسٹیگیشن کی ہو. تو بات ہے صرف جاننے کی, صرف توجہ کی, قانونی معلومات کے بارے میں بندے کی آگاہی ہونی چاہیے. پولیس پہ بندے کو نہیں رہنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں تاکہ آپ کو انصاف مل سکے. میری سب بھائیوں دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں تاکہ قانونی معاملات جو ہیں, قانونی حوالے سے جو بھی معلومات ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کی جا سکیں اور آپ لوگوں کو اپنی جو آپ کے حقوق ہیں ان کے بارے میں مکمل, جو فنڈامنٹل آپ کے رائٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دی جائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. آپ کا اپنا سجاد حسین نجفی بلوچ ایڈوکیٹ.